الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ، کہتے میں نے سنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطیبا، مثال میں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، یقول کہہ رہے تھے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بہت بڑی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو دین حاصل کرنے کے لیے آئیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، بہت بڑی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ جو دین حاصل کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب کام آگے یہ کرنا ہے کہ اس میں فقاہت، سمجھ بوجھ، آیات کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں اور ان میں غور کریں۔ وہ تب ہوگا جب آپ کو عربی میں مہارت ہوگی، تب آپ عربی کے اندر پڑھ کر اس کی گہرائی میں جائیں گے، دین میں فقاہت۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل دینے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے عوام کو پہنچانے والے ہیں۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، ہمیشہ رہے گی یہ امت، قائمۃً، قائم، علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر، لا یضرهم، نہیں ان کو نقصان دے گا، من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور پھر یہ ایمان والے ختم ہو جائیں اور پھر قیامت قائم ہو جانی ہے۔ تو تب تک جب تک یہ دین پر قائم ہے کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں نقص ہے۔ اگر دین پر کما حق ہو آج ہی قائم ہو جائیں تو پوری دنیا میں عزت مسلمانوں کا مقدر بنے گی، جیسے پہلے بنی اور معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنے اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔